السلام علیکم دوستو پاکستان وہ سرزمین ہے جو لاکھوں قربانیوں سے حاصل ہوئی۔ پاکستان وہ وطن ہے جو لا الہ الا اللہ کی حاکمیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے خواب کے تحت وجود میں آیا، لیکن اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کے راستے میں بہت سی سازشیں شروع دن سے ہی حائل رہیں، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے، کیا واقعی ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی حاصل کی، یا اس آزادی کا حاکموں کی تبدیلی کے علاوہ کوئی اور مقصد ہی نہیں تھا؟ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے خلاف رچائی گئی 7 بڑی سازشوں کی، جن کی وجہ سے پاکستان آج اپنی 78ویں سالگرہ پر بھی اپنی منزل سے بہت دور ہے۔ دوستو، پاکستان کے خلاف سب سے پہلی سازش جو رچائی گئی وہ تھی پاکستان میں قیادت کا خلا۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی سب سے پہلا وار پاکستان کی بانی قیادت پر کیا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت جو پاکستان کی عوام کی سب سے بڑی امید تھے، صرف قیام پاکستان کے 1 سال بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قائد اعظم کے کچھ عرصہ بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بھی سر عام گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، اور لیاقت علی خان کے کچھ عرصہ بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کے خلاف سازشیں رچائی گئی اور ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ملک کے 3 سب سے مضبوط ستون گرا دیے گئے اور ملک ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا جو یا تو کمزور تھے یا غلامانہ ذہنیت کے حامل تھے۔ قیادت کا یہ خلا آج تک پر نہ ہو سکا اور عرصہ دراز سے ملک کو کرسی اور اقتدار کی جنگ کا میدان بنا دیا گیا، اور میدان جنگ میں کبھی سکون نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے خلاف دوسری بڑی سازش یہ رچائی گئی کہ پاکستانی معیشت کو غلام بنا دیا گیا۔ ملک بنتے ہی ہمارا مالیاتی نظام عالمی سودی نظام کے جال میں جکڑ دیا گیا۔ ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں کے ذریعے پاکستان کا جو معاشی گھوڑا ہے اس کی لگام غیروں کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر حکومت کسی طرح سے عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہے تو ہر بجٹ سے پہلے، ہر ریلیف سے پہلے بیرونی آقاؤں کی منظوری لینی ضروری ہوتی ہے۔ دوستو، پاکستان کے خلاف تیسری بڑی سازش قومی اور لسانی تعصب کو ہوا دے کر رچائی گئی۔ ایک ملت، ایک مذہب، ایک قوم کے نام پر ملک حاصل کیا تھا، ہمیں سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی اور بنگالی بنا کر بانٹ دیا گیا۔ یہ زہر آہستہ آہستہ ہماری رگو پے میں اتارا گیا تاکہ ہم یکجہت ہو کر منزل پانے کی بجائے آپسی علاقائی اور لسانی جھگڑوں میں الجھے رہیں۔ اس تقسیم کا سب سے خوفناک نتیجہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں سامنے آیا۔ پاکستان کے خلاف چوتھی جو سب سے بڑی سازش تھی وہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کو نظر انداز کیا گیا۔ آہستہ آہستہ ہماری نصابی کتابوں سے نظریہ پاکستان یا 2 قومی نظریہ کو مٹایا گیا، اور اگر کہیں کتابوں میں 2 قومی نظریہ موجود تھا بھی تو پڑھاتے وقت اس نظریہ کو سطحی طور پر بتایا اور آگے بڑھ گئے، اس کی وضاحت نہیں کی۔ نئی نسل کے سامنے اس ملک کے نظریہ کو واضح نہیں کیا گیا۔ جب مقصد ہی واضح نہ ہو تو منزل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ 2 قومی نظریہ کا شاید نام تو جانتا ہو، لیکن اس کے مقصد اور اس کے مطلب سے بالکل لا علم ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی فکری شکست ہے۔ دوستو، 5ویں سازش پاکستان کے خلاف جو رچائی گئی وہ ہے اداروں کو کمزور کرنا۔ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ تینوں اداروں کو سیاسی اثر و رسوخ کا غلام بنا دیا گیا۔ ادارے شخصیات کے تابع ہو گئے اور قانون طاقتور کے در پر جھک گیا۔ یوں پاکستان اپنے مقصد سے بہت دور چلا گیا۔ 6ٹھی سازش پاکستان کے خلاف
میڈیا کے ذریعے رچائی گئی۔ میڈیا کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا عوام میں، جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے عوامی رائے کو تبدیل کیا گیا۔ خبروں کو سچ کی بجائے مفاد کے ترازو میں تولا گیا۔ جب میڈیا میں سچ اور جھوٹ کی تمیز مٹ جائے تو قوم ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے میں چل رہی ہو۔ 7ویں بڑی سازش پاکستان کے خلاف نوجوان کو مقصد سے ہٹا کر رچائی۔ دوستو، کسی بھی قوم کا نوجوان طبقہ اس قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت فضول تفریح کے جال میں پھنسا دیا گیا۔ فضول قسم کی تفریحات اور سرگرمیوں کو گلیمرائز کیا گیا اور گلیمرائز کر کے نوجوانوں کو دکھایا گیا، اور اس کو دیکھ کر ہمارے نوجوان اپنی جو قومی ذمہ داری تھی اس کو بھول کر اپنی فضول خواہشات کے غلام بن گئے۔ جب کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ناکارہ ہو جائے تو دوستو وہ قوم کھڑی کیسے ہو سکتی؟ دوستو، اس کے علاوہ بھی پاکستان کے خلاف بہت سی سازشیں رچائی گئی۔ چونکہ پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا ہے، اس لیے پاکستان دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، لیکن ہم نے رکنا نہیں، ہم نے جھکنا نہیں، ہم نے بیٹھنا نہیں۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم نے ہر طرح کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی اس پاک سرزمین کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو عظیم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم تلاش کریں گے اپنی پاکستان سیریز کی چوتھی اور آخری قسط میں، کہ پاکستان کو عظیم کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔